بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن کئی طرح کی تاریخیاں ثابت ہوگا۔ آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنے والا دونوں جہانوں میں نفع پائے گا۔ تم ان علماء کی صحبت اختیار نہ کرو جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، ان کی صحبت تمہارے لیے نحوست کا باعث ہوگی۔ اگر دنیا اور آخرت کی بادشاہی چاہتے ہو تو خود کو اللہ کے سپرد کر دو۔ افسوس، تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اطاعت دوسروں کی کرتا ہے۔ اگر تو فی الواقع اس کا بندہ ہوتا تو تیری دوستی اور دشمنی اسی کی خاطر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی ہے جو تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ جب سجدے کا ذوق پیدا ہو جائے گا تو سلطنتوں سے بیزار ہو جائے گا اور خدا سے یہ دعا کرے گا، بس یہی دولت کافی ہے۔ قوی ایمان والا قیامت تک کے واقعات کو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اگر تیرا ارادہ مقصود یہ ہے کہ تیرے روبرو کوئی دروازہ بند نہ رہے، بس تو تقوی اختیار کر۔ بے تحقیق تقوی ہر دروازے کی کنجی ہے۔ خدا نے نعمت پر شکر کا حکم دیا ہے اور شکر کو نعمت کی زیادتی کا سبب قرار دیا ہے۔ دل کی نیت کا صاف ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ فقیر دراصل وہی ہے جس کی ملکیت میں کوئی شے نہ ہو اور کسی شے کے حاصل ہونے سے اسے کوئی فرق نہ پڑے۔ 3 شخص ایسے ہیں جنہیں دگنا ثواب ملے گا۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اور دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا اور اپنے مالک کا حق ادا کرتا رہا، اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، پھر وہ اسے اچھی طرح تعلیم و ادب سے آراستہ کر کے آزاد کر دے، بعد ازاں اس سے نکاح کر لے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے۔ فیض والے لوگ وہ کارساز لوگ ہوتے ہیں جو تقدیروں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اپنی ذات کی نفی کے بغیر منزل پانا ممکن نہیں۔ میں کہنے میں نامرادی ہے، میں کو مارے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دانہ مٹی میں مل کر گلزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ کسی شخص کو عبادت کی توفیق ہونا اللہ کی جانب سے قبولیت کی دلیل ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ وہ اپنی یاد میں لگا دے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خوش قسمتی کی 11 نشانیاں ہیں۔ انسان دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اور آخرت کو درست کرنے کی تدبیر اختیار کرتا ہو، موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہو، لغو گفتگو بہت کم کرتا ہو، تمام اوقات نماز کا پابند ہو، خدا تعالیٰ کی مخلوق سے غم گساری کرتا ہو، مزاج میں عاجزی ہو اور طبیعت میں غرور نہ ہو، اچھے اخلاق ہوں اور سخاوت کرنے والا ہو، مال حرام سے خود کو بہت محفوظ رکھتا ہو، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ عبادت اور قرآن کریم کی تلاوت اس کا بنیادی مقصد ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے واسطے نفع پہنچانے کا ذریعہ ہو۔ نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرتا ہو اور برے لوگوں کی مجلس سے خود کو بچاتا ہو۔